اچھا مروت صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جبری شادی ہوئی ہے اور ان کو دولہے کا بھی نہیں پتا ہمارا دولہا کون ہے. نکاح لازماً انہوں نے ہی پڑھایا ہوگا. سر مریم نواز کہتے ہیں کرپشن میری ریڈ لائن ہے، تو کیا کہیں گے اس بیان کو، کیسے لیں گے؟ بس پھر تو شکر ہے، سب سے پہلا ہاتھ اپنے باپ پہ ڈال دیں. اچھا شیر افضل، مروت صاحب موجودہ صورتحال میں مولانا صاحب بڑے بلنڈ ہیں، عمران خان کی طرح انہوں نے بھی اسٹینس لے لی ہے کہ بھئی جس طرح 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی اب کی بار بھی دھاندلی ہوئی ہے. آپ کے بیانیے کو کافی تقویت مل رہی ہے، تو پہلی دفعہ مولانا صاحب بڑا بلنڈلی چیزوں کو لے کے چل رہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور حکومت میں بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اب کی بار نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. مولانا صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی دونوں نے ہاتھ کر دیا ہے. ان کو بلوچستان میں حکومت میں لینے سے انکار کیا ہے، اور یہ مولانا صاحب جو ناراض ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی شاید محرک یہی ہوگا کہ مولانا صاحب کے مطالبات نہیں مانے ہیں. یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ حقیقی معنوں میں بلنڈ ہوئے ہو اور اصولوں پہ ڈٹے ہو کہ جی دھاندلی کے خلاف میں آیا ہوں. لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ مولانا صاحب کا دھاندلی کا الزام تو نون کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف بنتا ہے، کیونکہ مولانا کے مقابلے تو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نشست پہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں حلقہ بتا دے، ہم حلقہ اوپن کرنے کو تیار ہیں. میرے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، داور کنڈی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، عاطف خان کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے. مقابلہ تو پی ٹی آئی اور مولانا صاحب میں رہا ہے. ہاتھ ملائیں گے یا پھر آپ بھی عمران خان کی طرح اسی روش پر چلیں گے؟ نہیں، ہاتھ ملانا تو پرووربیل خان صاحب نے کہا ہوگا. اگر سامنے سے کوئی انسان آتا ہے اور ہاتھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ ملانے میں. لیکن وہ جو خان صاحب نے بات کی ہے محاورتاً کہ حکومت میں ساتھ دینا یا پالیسیوں میں ساتھ دینا، وہ ہاتھ نہ ملانے کی بات انہوں نے کی ہے. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. خان صاحب جو ہیں وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کڑے بھی رہے ہیں. کیسا ماحول دیکھا پارلیمنٹ؟ آپ پہلی دفعہ 2 دن پہلے پہنچے، تو کیا آپ نے وہاں پر محسوس کیا؟ پارلیمنٹ تو اس دن تو میں ویسے ہی گیا، لیکن وہ تو جب 28 کو حلف اٹھائیں گے ماحول تو اس دن ہوگا، اور بنا ہوگا نہ بنا ہوگا تو بنا لیں گے. باورچی آپ کے کہاں سے ملے؟ کوئی مزید تحقیقات میں کچھ پتہ چل سکے؟ جی باورچی جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم کیا کہ اگر باورچی کل تک گھر نہیں آتا ہے تو پھر حکام پیش ہوں گے. تو لہٰذا باورچی آ گیا، 2 جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کے دیے ہیں، فروٹ بھی کھلایا ہے. اس نے بتایا کہ میرا بڑا خیال رکھا گیا ہے. تو جہاں پہ بھی رکھا تھا اس کی آنکھیں بند کی گئی تھی، پٹی باندھی گئی تھی، اور واپس بھی جب ڈراپ کیا گیا تو اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھی. اچھا، ایک طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون جو ہیں وہ اجلاس بلا رہی ہیں، تمام جو ہے وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ جو نامزد ہیں وہ اپنے مقدمے ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ غداری کی دفعات ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ غداری، یہ دہشت گردیاں ہیں، جتنے الزامات پی ٹی آئی پہ لگے ہیں ان سب کی مثال خربوزے کی چھلکی کی طرح ہے. لوگ خربوزہ کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک لیتے ہیں. انہوں نے خربوزہ کھا لیا، ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا. کیسز جو ہیں وہ چھلکوں کی مانند رہ گئے ہیں. سر بتائیے گا، آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا ہے، پہلے ایس اکبر بابر جو ہے وہ آئے تھے یہاں پہ جس کی وجہ سے آپ سے بلہ چھینا گیا تھا. ابھی آپ کی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کوئی بندہ آیا ہے جو چیئرمین کا الیکشن کہتا ہو کہ میں نے لڑنا ہے پی ٹی آئی کے برسٹر علی ظفر کے خلاف؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ جائیں سیکریٹریٹ سے انکوائر کریں، کیونکہ مجھے کیا علم کہ کون. تو اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے جو ریزرویشن جو تعویضات کا اظہار کیا گیا تھا لاسٹ ٹائم، اب کی بار دوبارہ آپ الیکشنز کروا رہے ہیں، ان کے جو شکوے شکایت ہیں گلے وہ اب دور ہو جائیں گے اب کی بار؟ ووٹ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں، اس کے پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے، اب بھی کہہ رہے کہ میں بانی ممبر ہوں. ایک بانی ممبر نہیں ہے، اسٹوج ہے، یہ یوز ہو رہا ہے.